أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو۔ آج دیکھیے ہم لوگ سیکھتے ہیں کچھ بیسک عربک ٹرمز جن کا کہ ہم اپنی کلاس میں ان ٹرمز کا استعمال کریں گے، تو ہم اچھی طرح سے ان الفاظ کو صحیح حرکات کے ساتھ یاد کر لیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، ہمارے لیے اس وقت تک ہم سیکھتے رہیں، اور ظاہر ہے کبھی بھی یہ سیکھنے کا عمل پورا نہیں ہو سکتا، تو ہم سیکھتے رہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو آسان بنایا ہے، اب کمی اگر کہیں ہے تو ہماری کوششوں میں ہی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم وہ کوشش کر لیں جو کہ اس کلام کو سیکھنے کے لیے مطلوب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بے شک اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، یا آسان بنایا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ فہل میں مدکر، ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور الحمدللہ کہ ہم سب یہاں اسی نیت سے اس کلاس میں موجود ہیں کہ ہم سب کو اللہ کا کلام براہ راست سمجھ میں آئے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے اس کلاس میں آنے کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا وہ بیسک ٹرمز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کیوں اس ایڈیشن کو اور اس کتاب کو چنا اپنے کورس کے لیے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں تو اپنے PDF بنا کے لاتی ہوں، لیکن اکثر ایکسرسائز وغیرہ کے لیے مجھے جب دینا ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو میں کہوں گی یہاں سے آپ پڑھ لیں، تو آپ اسی بک کا استعمال کریں گی۔ میں نے جیسا منع کیا ہے کہ نوٹس آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نوٹس میں بنا کے دوں گی اور کچھ یہ عامر سہیل صاحب نے آپ کے لیے نوٹس بنا کر کتاب کی شکل میں رکھ دیے ہیں۔ یہ کتاب واقعی بالکل ایسی ہے جیسے کسی کے نوٹس ہوں، بہت مختصر الفاظ میں اور بہت آسان الفاظ میں چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ دوسری کیا وجہ ہے اس بک کو لینے کی کہ اس بک کی نہ صرف ہارڈ کاپی موجود ہے اردو کی، بلکہ PDF بھی موجود ہے، اور ایک جو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ یہ کتاب رومن انگلش میں بھی ہے۔ ہماری کلاس میں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو اردو بول تو اچھی لیتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اسکول کالج میں کبھی اردو پڑھی نہیں، تو رومن انگلش میں بھی اس کا PDF موجود ہے۔ آپ میں سے جس کسی کو بھی اردو PDF چاہیے ہو یا رومن انگلش کا PDF چاہیے ہو، مجھے پرسنل میسج کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو PDF سینڈ کر دوں گی۔ اس سے پہلے گروپ میں شیئر کیا جا چکا ہے، لیکن روز کچھ نئے لوگ گروپ جوائن کرتے ہیں، تو یہ میسج ان کے لیے ہے کہ اگر ان کو چاہیے تو وہ مجھے کانٹیکٹ کریں، میں انشاءاللہ تعالی ان کو سینڈ کروں گی PDF جو بھی ان کو چاہیے ہو۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا ٹرمز سیکھنے والے ہیں۔ زیادہ تر الفاظ ہمیں معلوم ہوں گے کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اردو میں بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں عربک کے الفاظ، لیکن یہاں ہم انہی الفاظ کو عربک کی پروننسیشن کے ساتھ سیکھیں گے، عربک کی صحیح پروننسیشن کے ساتھ۔ آپ نے پچھلی کلاس میں سیکھے تھے حروف الہجا۔ حروف الہجا عربی میں کہتے ہیں الفابیٹس کو، جن کی تعداد 28 تھی اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ہی سمجھیں، اور اگر الف اور حمزہ کو الگ الگ کر کے لیتے ہیں تو حروف الہجا کی تعداد 29 ہوتی ہے۔ اور ہم نے پچھلی کلاس میں نہ صرف الف اور حمزہ کا فرق دیکھا تھا بلکہ حمزہ کو بھی بہت تفصیل سے اسٹڈی کیا تھا اور اس کے بھی مختلف اقسام کو مثال کے ساتھ پڑھا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ نئے ہیں وہ کلاس ریکارڈنگ جا کے ضرور دیکھ لیں لنک سے۔ آج دیکھتے ہیں کہ لفظ کیسے بنتے ہیں کسی بھی لینگویج میں، جیسے اردو میں بھی آپ دیکھتی ہیں اور انگلش میں بھی،
کہ الفاظ ہوتے ہیں اور پھر اس پہ حرکات ہوتی ہیں، اور انگلش میں واولس ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں اگر ہم کو بیڈ بنانا ہوا تو ای کی ضرورت ہوئی، بی ای ڈی بیڈ. اسی طرح بی اے ایل ایل بال، مطلب اے ای آئی او یو یہ واولس کہلاتے ہیں جو کہ کانسوننٹ سے مل کے الفاظ کو بنا رہے ہوتے ہیں. اردو میں بھی حروف تہجی کہتے ہیں الفابیٹس کو، اور حرکات کے ساتھ، حرکات لکھی تو نہیں ہوتی ہیں لیکن حرکات کے ساتھ ہی ہم الفاظ بنا رہے ہوتے ہیں. مطلب حروف تہجی اور حرکات کے کمبینیشن سے لفظ بنتے ہیں. عربک میں حروف الہجا اور حرکات کے ملانے سے لفظ بنتے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ حرکت کون کون سی ہے اور انہیں کیا کہتے ہیں. فتحہ، جس کو کہ اردو میں ہم زبر کہتے ہیں، اسی کو عربک میں فتحہ کہتے ہیں. فتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی صحیح ادائیگی کے لیے ہمارے منہ کا کھلنا ضروری ہے. کتنا کھلنا ضروری ہے کہ ہم 3 فنگر اپنی اگر ایک کے اوپر ایک کھڑی کریں اور اس کو کھڑی کر کے تینوں فنگر کو اپنے منہ کے اندر داخل کریں تو جتنا کھلے گا ہمارا منہ اتنا منہ فتحہ پر کھلنا چاہیے. آپ آواز سنیں، پہلے ہم بنا منہ کھولے پڑھتے ہیں با، اور پھر اس کے بعد صحیح ادائیگی کرتے ہیں فتحہ کے ساتھ منہ کو کھول کے، با با تا سا، با تا سا، ایسے نہیں، تو منہ کھلنا چاہیے. تو فتحہ کیا ہے؟ زبر کو فتحہ کہتے ہیں کیونکہ کسی بھی حرف کے اوپر جب فتحہ ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے ہمارے منہ کو کھلنا چاہیے. کسرہ زیر کو کہتے ہیں اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں. اور ان تینوں حرکات کو ایک ساتھ اگر ہم کہیں تو اسے کہتے ہیں حرکات ثلاثہ. ثلاثہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے عربک میں 3 کو کہتے ہیں، واحد ایک کو، اثنین 2 کو، اور ثلاثہ 3 کو. تو حرکات ثلاثہ کا مطلب ہوا یہی 3 حرکات. اگر آپ کو سوال آئے کہ حرکات ثلاثہ کون سے ہیں تو آپ لکھیں گے فتحہ، کسرہ، ضمہ. تو یہ ہو گئے حرکات ثلاثہ. اب کسی بھی، آپ کو پتا ہے، پہلے میں کچھ حروف یہاں لکھتی ہوں. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم نے 3 حروف لکھے، با، جیم اور دال. ایک حرف کو حرف کہیں گے اور ان تینوں کو 2 یا 2 سے زیادہ حرف کو حروف کہتے ہیں. میں یہاں لکھ دوں حرف اور حروف. اب اگر با کے اوپر فتحہ ہے تو با کے اوپر حرکت کیا ہے؟ فتحہ ہے، اور اس فتحہ کے آنے کی وجہ سے با اب مفتوح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مفتوح ہو گیا. اسی طرح جیم کے نیچے کسرہ ہے اور اس کسرہ کے آنے کی وجہ سے جیم اب کیا ہو گیا؟ مکسور ہو گیا. مفتوح، مکسور. دال کے اوپر دمہ اگر آ جائے تو دال ہو جائے گا مضموم. کسی بھی حرف کے اوپر اگر فتحہ ہو تو وہ مفتوح، اگر کسرہ ہو تو وہ حرف مکسور، اور اگر کسی حرف کے اوپر ضمہ ہو تو وہ مضموم کہلائے گا. اس لفظ میں دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے کسرہ ہے تو یہ حمزہ مکسور ہوا، ر مفتوح ہوا، اسی طرح ہا پھر سے مکسور ہوا، اور میم مضموم ہوا. میم کے اوپر ضمہ ہے تو یہ مضموم ہوا. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ حرکات کو کیا کہتے ہیں وہ آپ نے سیکھا، اور کسی حرکت کے کسی حرف پر آ جانے سے اس حرف کو کیا کہتے ہیں آپ نے اس سلائیڈ پر وہ بھی سیکھا. مفتوح، مکسور، مضموم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو بھی لفظ آپ پہلی بار دیکھیں گے وہاں پہ حرکت ہم لگا کے دیں گے، اور بعد میں جب وہ ریپیٹ ہوگا ظاہر ہے آپ کو یہاں پہ اس کی ساری صحیح حرکات کے ساتھ اس لفظ کو
یاد کر لینا ہے. فتحہ دیکھیں کسرہ، لیکن جب یہ ریپیٹ ہوگا بعد میں کہیں آئے گا تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ حرکات نظر نہیں آئیں گی. تو جو پہلی بار کوئی بھی لفظ آپ کی نظر سے گزرے گا وہ حرکات کے ساتھ گزرے گا، اور آپ اسی وقت 2-3 بار ضرور پڑھ لیجئے گا. تو ان تینوں کو ہی صرف حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ علامتیں ہیں. سکون کی علامت قرآن میں آپ جب دیکھیں گی تو سکون کی علامت ایسے ہوگی، ایسے چھوٹا سا ایسے بنا ہوتا ہے. لیکن پیش سے کہیں ہم کنفیوز نہ ہو جائیں، اس لیے اپنے پورے کورس میں ہم چھوٹا سا زیرو بنا کے چلیں گے. نہ صرف ہمارے لکھنے میں بلکہ ٹائپنگ میں بھی پھر اسی طرح سے لے کے آئیں گے. جس بھی حرف کے اوپر سکون ہوگا وہاں آپ کو چھوٹا سا زیرو نظر آئے گا، اور جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ حرف کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. جیسے آپ کے اس میں ر کیا ہے؟ اس کے اوپر سکون ہے، تو ر کیا ہوا؟ ساکن حرف ہوا. تنوین، تنوین کہتے ہیں ڈیش کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی حرف ہے، الفابیٹ ہے. ٹھیک ہے، ان 3 ڈیش کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں کوئی سے بھی 3 الفابیٹس، کوئی بھی 3 حروف الہجا ہیں. فتحہ تنوین 2 زبر کو کہتے ہیں، کسرہ تنوین 2 زیر کو کہتے ہیں، اور ضمہ تنوین 2 پیش کو کہتے ہیں جو اس طرح لکھے جاتے ہیں. کسی بھی حرف کے اوپر اگر تنوین ہو تو وہ حرف منون کہلاتا ہے. جیسے یہاں پہ ہا منون ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ 2 فتحہ ہے، اس کے اوپر فتحہ تنوین ہے، اس لیے یہ منون کہلائے گا. آپ اسپیلنگ کریکٹ یاد کرتے چلیے گا ساتھ ساتھ. تنوین اور منون. تشدید کہتے ہیں اس نشان کو جو چھوٹے سے ڈبلیو سے ظاہر کیا جاتا ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اوپن کر کے کہ اگر کسی لفظ کے اوپر شد ہے، جیسے آپ اوپر یہاں دیکھ رہی ہیں نون کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ نون 2 بار ہے. پہلی بار سکون کے ساتھ اور دوسری بار اس حرکت کے ساتھ جو شد کے اوپر نظر آتی ہے. یہ فتحہ ہے یہاں پہ. تو اس نون شد میں 2 نون ہیں، پہلا نون ساکن ہے اور دوسرا نون جو اس کے اوپر حرکت ہو فتحہ کسرہ ضمہ وہ اس دوسرے نون کے اوپر یا دوسرے حرف کے اوپر آئے گی. یہاں پہ ہماری اس فریز میں، اس پورشن آف آیا میں نون کے اوپر تشدید ہے، تو نون یہاں پہ مشدد کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ نون مشدد کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر شد یعنی تشدید ہے. اس طرح ہمارا یہ پیج بھی ختم ہوا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھ لیں. اگر خاموشی رہے گی تو میں یہ سمجھوں گی کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے. اب جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا پہلے پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے حروف پڑھے اور پھر الف اور حمزہ کو تفصیل سے دیکھا تھا. اس کلاس میں دیکھیں گے کہ اب آگے کیسے لینگویج بڑھے گی ہماری، آگے ہماری یہ لغت العربیہ آگے کیسے چلے گی. ظاہر ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہمیں لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ورڈز چاہیے. تو عربک میں حروف اور حرکات کے ملنے سے کیا بنتے ہیں؟ لفظ بن جاتے ہیں. حروف اور اس کے اوپر نیچے حرکات اور ابھی جو آپ نے دوسری علامتیں دیکھی، ان سب کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے. اور لفظ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الفاظ ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ تھا کاف، یہ تھا میم، یہ تھا تا، یہ تھا با. یہ ہو گئے حروف، ہم نے اتنے حروف لیے. اور یہ ہیں آپ کی حرکات، علامتیں. اب دیکھیے ان سے لفظ کیسے بنتے ہیں. ہم بنا سکتے ہیں کتابن، یہ کاف، اس کے نیچے کسرہ، تا پر فتحہ، الف خالی اور با کے اوپر ضمہ تنوین. کتابن یہ ایک لفظ بن گیا. اسی طرح
مکتبن، آپ نے دیکھا کہ کچھ حروف استعمال کیے اور حرکات اور علامتوں کے استعمال سے دوسرا لفظ بن گیا، اور اسی طرح انہی سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں. کتبن، اور یہ سارے لفظ آپ کتاب میں پڑھتے ہیں، کتبن قیمہ. تو یہ ایک لفظ ہوا، یہ دوسرا لفظ ہوا، اور یہ تیسرا لفظ ہوا، اور ان تینوں کو کیا کہیں گے؟ الفاظ کہیں گے. یاد رکھیں ال والے حمزہ پر ہمیشہ فتح آئے گا، الفاظ کہیں گے آپ، کبھی بھی الفاظ نہیں، الفاظ. جب بھی آئے گا اور آپ وہاں سے پڑھ رہے ہیں تو اس حمزہ کے اوپر کیا آئے گا؟ فتح آتا ہے. ال والے حمزہ پر اگر آپ وہیں سے شروع کر کے پڑھ رہے ہیں جیسے الذین، تو ہمیشہ کیا آئے گا؟ الفاظ. تو کیا پڑھیں گے آپ؟ فتح لگا کے پڑھیں گے الفاظ. تو لفظ کا جمع ہو گیا الفاظ. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. لفظ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں پہلے. لفظ کا ڈکشنری میں میننگ دیکھیں گے تو اس کا میننگ ہوتا ہے پھینکنا، کسی بھی چیز کا پھینکنا. جب مچھلی پانی سے باہر کود کے آ جاتی ہے یا اپنے آپ کو پھینک دیتی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں لفظہ. تو لفظ کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں میننگ کیا ہے؟ پھینکنا. لیکن لفظ کا کیا، لفظ کس میننگ میں لیا جاتا ہے؟ ہر وہ بات جو منہ سے نکلے، ہر وہ بات جو منہ سے نکلے. اب منہ سے کبھی کبھی میننگ لیس بات بھی ہم لوگ، خاص کر اردو میں تو ہمارا ٹرینڈ ہے کہ ہم اسی طرح بولتے ہیں. ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے کسی نے کہا آئیے ہمارے ساتھ کھانا شانہ کھائیے، کھانا شانہ کھائیے، کھانا وانا کھائیے. تو اس میں کھانا تو ہو گیا با معنی لفظ، اس کی تو کوئی میننگ ہے، لیکن شانہ اس کا تو کوئی کھانے سے تعلق نہیں ہے، تو یہ ہو گیا با معنی. یاد رکھیں با معنی کہہ دیتے ہیں لوگ اکثر یہ دیکھ کے کہ چھوٹی یا ہے، جبکہ یہاں پہ الف مکسورہ ہوتا ہے. اردو میں بھی ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ با معنی ہی اور بے معنی کہنا چاہیے. با معنی اور بے معنی. تو با معنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے اور بے معنی لفظ مہمل کہلاتا ہے. بے معنی لفظ مہمل کہلاتا ہے. قرآن اور حدیث میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مہمل ہے ہی نہیں، سارے کے سارے لفظ کلمہ ہی ہیں. تو اب ہم اس کلاس کے بعد سے جب بات کریں گے تو جب بھی ہم لفظ کہیں آپ سمجھیں ہم کلمے کی ہی بات کر رہے ہیں، مہمل جیسی کوئی چیز یہاں ہوگی نہیں. تو اس لیے کلمہ کی جگہ پر لفظ ہی استعمال کر لیں گے آسانی کے لیے. تو با معنی لفظ کلمہ اور بے معنی لفظ مہمل. اب آگے چلتے ہیں. عربک میں تمام الفاظ کو صرف 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور وہ ہے اسم، فعل اور حرف. جب ہم نے اسم کہا تو شاید آپ کو لگا ہوگا کہ ہم ناؤن کی بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں. اسم صرف ناؤن نہیں بلکہ اس کے اندر ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، انٹرجیکشن وغیرہ بہت ساری چیزیں اسی گروپ کے اندر آتی ہیں. اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں ہم کو انگلش میں ابھی جو میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی ہیں، ان کو الگ الگ چیپٹرز میں الگ الگ رول کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے. وہاں پہ ہم اسم کے رولز یاد کریں گے، اسم کے رولز جو کہ بہت تھوڑے ہیں وہ سمجھیں گے، اور وہ سیم رول ان سب چیزوں پہ اپلیکیبل ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ قرآن میں ایک بڑے گروپ آف ورڈز پہ ہم کو ان قواعد کی، ان رولز کی پریکٹس بھی ملتی جائے گی. اس سے یہ اندازہ ہوا، ایک بار پھر ہم کو پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے بہت آسان بنایا ہے. صرف ہم کو 3 چیزیں کرنی ہیں اور سارے الفاظ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے: اسم، فعل
اور حرف، جس میں ہم سب سے پہلے اسم کو کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. اگر آپ سے صرف ایک لفظ میں اسم کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہا جائے تو بس آپ ایک ورڈ میں بولیں گی نام. اسم، جیسے ہی اسم کہا جائے تو آپ کے دماغ میں ناؤن نہیں آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ نام. یہ ہو گئی آپ کی ون ورڈ ڈیفینیشن آف اسم. اب دیکھتے ہیں ڈیٹیل ڈیفینیشن. کسی شخص یعنی پرسن، ہم لوگ بچپن میں کھیلا کرتے تھے نیم، پلیس، اینیمل، تھنگ، بالکل اسی طرح سے. شخص، دوسری چیز ہو گئی جگہ، پھر ہو گئی چیز. میں تھوڑا سا ایک دو چیز یہیں پہ ایڈ کر دوں. فورتھ ہو گئی صفت. یاد رکھیں صفت عربک میں ف کے اوپر فتحہ ہے، صفت نہیں ہے، کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو سنا وہ صفت کہہ رہے تھے، تو صفت ہے یہاں پہ. اور ففتھ ہے کام کا نام، مطلب ان سب چیزوں کا نام. کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، کوئی صفت ہو یا کام کے نام کو اسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. تو آپ کو یہ 5 چیزیں یاد رکھنی ہوگی: شخص، جگہ، چیز، صفت اور کام کا نام. ان سب کے ایگزامپلس ابھی اگلی سلائیڈ میں آپ کو ملیں گے. یہاں پہ بس ہم ان کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں. اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے ہماری فعل کی، جو کہ بالکل انگلش کے ورب کی طرح ہی ہے. فعل، اور اس میں بھی ویسے ہی زمانے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل. فعل کہتے ہیں جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. تو ایک پوائنٹ یہ ہو گیا آپ کا، کسی کام کے وہ الفاظ جن سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو. اکثر یہ سیکنڈ پوائنٹ مس ہو جاتا ہے. تو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو. مطلب پاسٹ ٹینس کا پتہ چل رہا ہو، پریزنٹ ٹینس کا پتہ چل رہا ہو یا فیوچر کا پتہ چل رہا ہو. جیسے وہ کھیلتا ہے، تو آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ پریزنٹ ٹینس میں یہ کام کر رہا ہے، وہ فٹ بال کھیلتا ہے. اسی طرح سے وہ کھیلے گا یا وہ کھیل چکا. تو ان سب میں ہمیں ایک کام کا بھی پتا چل رہا ہے اور ساتھ میں ایک ٹینس کا بھی پتا چل رہا ہے. وہ کھیل رہا ہے. اس جگہ پہ جو کھیلتا ہے، کھیلا ہے، کھیلے گا یا کھیل رہا ہے، ان سب جگہوں پہ جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ فعل کہلائیں گے، کیونکہ کام کا بھی پتا چل رہا ہے اور زمانے کا بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ پاسٹ میں ہو رہا ہے، پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. مطلب وہ پاسٹ میں ہو چکا، پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. تو ایسے سارے الفاظ جو ہے وہ فعل کہلائیں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا ابھی مثالیں اگلی سلائیڈ پہ آ رہی ہیں. تھرڈ کیٹیگری آف ورڈز حرف کی ہے. حرف وہ ننھے منھے الفاظ ہوتے ہیں جو میننگ جن کی ہوتی ہے، لیکن اپنی میننگ کو واضح کرنے کے لیے وہ اپنے آگے پیچھے فعل یا اسم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں علا یا من، تو علا کا مطلب ہے پر، من کا مطلب ہے سے. اگر صرف ہم بولیں پر چاہے ہم اس کو 10 بار بھی بولیں، آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. یا سے اگر میں کہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن اگر میں کہوں علل کرسی یہ، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کرسی پر. اسی طرح من المسجدی، تو آپ سمجھ گئیں کہ مسجد سے. تو یہ الفاظ اپنا معنی واضح کرنے کے لیے فعل یا اسم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہاں سے آپ ڈیفینیشن ایک بار لے سکتے ہیں. کسی جگہ شخص، جنس کا مطلب ہے چیز، یہاں پہ آپ چیز کر لیں. پھر صفت کا نام اور کام کا نام. یہاں پہ ایک چیز آپ کو ایڈ کرنی، میں نے آپ کو 5 چیز بتائی ہے. کام کا نام.
تو یہ ہو گئی 1 2، کیونکہ ہمیں سیم آرڈر میں یاد کرنا ہے. اگر کہیں پہ آپ کو ڈفرینٹ آرڈر میں دیا ہے، پھر بھی جب جو ایک آرڈر آپ نے لیا ہے اسی آرڈر میں آپ چیزیں میری کلاس میں یاد کریں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے چیزوں کو نہ بھولنے کا. جب بھی ہمیں 4-5 چیزیں یاد کرنی ہو تو ہم ایک آرڈر میں ان کو یاد کریں، تو اس سے کبھی ہماری کوئی چیز مس نہیں ہوتی. شخص، جگہ، چیز، صفت اور کام کا نام ہو گئی ہماری اسم کی ڈیفینیشن. اور انہوں نے یہاں پہ دیکھیں کام کے نام کو بتایا ہے کہ کام کرنے کا مفہوم پایا جائے لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے، جیسے چلنا، کھانا، سونا، اٹھنا. تو یہ ایک کام کا تو پتہ چل رہا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے. تو ایسے الفاظ اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے اور ان کے اوپر اسم کے ہی رولز لگیں. فعل کام کا کرنا ظاہر ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ضرور پایا جاتا ہو، جیسے وہ گیا. تو گیا سے کیا پتا چل رہا ہے؟ جانے کا عمل پتا چل رہا ہے، اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس میں ہو چکا، ماضی میں ہو چکا، تو یہ فعل ہوگا. اسی طرح حرف کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر واضح ہوتے ہیں. ان الفاظ کے معنی دوسرے کلمے یعنی اسم یا فعل سے مل کر واضح ہوتے ہیں. اور اگزامپل ہے سے، طرف. اب اگر ہم کہیں مسجد سے، گھر کی طرف، تب ان کے میننگ کلیئر ہوتے ہیں کہ ان کا اس جملے میں کیا کام ہے. مثالیں اس سلائیڈ پر ہیں. شخص کا نام حامد. آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے اس کو لیا. کیوں لیا؟ کیونکہ ہم نے ڈیفینیشن میں پہلے شخص ہی یاد کیا ہے، تو اسی سیم آرڈر میں ہی ہم ہمیشہ سوچیں گے. شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام. چلیے میں بتا ہی دیتی ہوں یہاں پہ. جنس عربک میں کہتے ہیں کسی ایک طرح کی چیزوں کی کیٹیگری کو. تو پینے والی ساری چیزیں پینے مشروب میں چلی جائیں گی، اور فرنیچر ہے وہ جنس میں چلا گیا. تو اس طرح سے آپ جنس کی جگہ پہ ابھی اس وقت چیز ہی یاد کریں گی، جنس نہیں. تو اس کو کٹ کر لیجئے گا اور اپنے نوٹس میں بھی پہلے لکھیں گی شخص، پھر جگہ، پھر چیز، پھر صفت، اور پھر کام کا نام. اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو وہ ورڈ بھی پتا چل گیا کہ کام کے نام کے لیے جیسے ایڈجیکٹو کے لیے صفت ہے، ایسے ہی کام کے نام کے لیے عربک میں ورڈ یوز ہوتا ہے، وہ ہے مصدر. ٹھیک ہے، میں یہاں لکھ دیتی ہوں کام کا نام. یہ ورڈ بس ابھی آپ سن لیجئے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے آپ ریکارڈنگ 2-3 بار سنیں تو آپ کو یاد ہی ہو جائے. مطلب یاد کرنے کے پریشر لے کے یاد نہیں کرنا ہے، یاد کرنے کا پریشر لے کے یاد نہیں کرنا ہے. سنتے سنتے اپنے آپ ہی یاد ہو جائے تو وہ اچھی بات ہے. تو ورنہ آپ کام کا نام ہی لکھیں گی، کام کا نام. اور یہ پروناؤن ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے. فی الحال ڈیفینیشن میں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہوا. یہ سارے پروناؤنس بھی میں شروع میں پہلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو پروناؤن بھی جو ہے قرآن میں جتنے بھی، وہ سب اسم کی کیٹیگری میں ہی آئیں گے. تو یہ ہو گئے آپ کے اسم کی، اور اس کے اگزامپل ہو گئے یہ مکہ، حامد، لبنن، اور فاسقن، اور قتلن. اب فعل کی مثال ہے قرأ. اب دیکھیں یہ ایک لفظ ہے فعل کا، اور اس ایک لفظ سے ہم کو کتنی انفارمیشن مل رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، پڑھا. سب سے پہلے تو ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، پڑھا. ابھی میں صرف اتنا لکھ رہی ہوں، یہ پورا ہی لکھ دوں، اس نے پڑھا. پھر ہم کو یہ بھی پتا چلا، آپ کو بھی پتا چلے گا جب تھوڑا سا آگے بڑھیں گی، کہ یہ پاسٹ ٹینس میں کام ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کا زمانہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ماضی میں یہ کام ہوا، اس نے پڑھا. اس ایک لفظ کو دیکھ کر کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ایک تھرڈ پرسن نے کام کیا. جیسے اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو ایک تھرڈ پرسن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس نے پڑھا. تو یہ
ہم غائب کی بات کر رہے ہیں. ہم مطلب غائب سے میرا مطلب ہے کہ جس انسان کی بات کر رہے ہیں ہم وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم اس سے مخاطب نہیں ہیں. کسی ہم تھرڈ پرسن, جس کو انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں, میں یہاں تھرڈ پرسن لکھ دوں, کچھ لوگ شاید اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہو. تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ میل کی بات ہو رہی ہے, یعنی مذکر کی بات ہو رہی ہے, اور واحد یعنی ایک انسان کی بات ہو رہی ہے. تو اس قرآ میں میننگ ان سب چیزوں کا اتنی ساری انفارمیشن ہم کو مل گئی صرف اس لفظ میں, اس میں ہی بھی چھپا ہوا ہے, حالانکہ کہیں ہی نہیں دکھ رہا ہے قرآ حمزہ, یہ تو پڑھنے کا ہی روٹ لیٹر ہے. تو اس فارمیشن میں یہ جو حرکات کے ساتھ جب یہ 3 حروف جب ان حرکات کے ساتھ اس شیپ میں آئے تو تھوڑی سی ہی نالج کے ساتھ انشاءاللہ جلدی ہی آپ کو یہ ساری انفارمیشن ملیں گی. اور ابھی تو ہم نے رٹا مار کے ترجمہ کر رہے ہوں گے اگر ہم نے گرامر نہیں کی, قرأ اس نے پڑھا, قرأ اس نے پڑھا, اور ہم نے ایگزام پاس بھی کر لیا, لیکن ہم نے قرأ کے ورڈ کو اس طرح سے انجوائے نہیں کیا. جب آپ گرامر کریں گی تو آپ بہت انجوائے کریں گی. جب انشاءاللہ تعالی آپ پڑھیں گی تو سبحان اللہ, اللہ کے کلام کو پڑھنے کی جو خوشی اور جو سرور جس کو کہنا چاہیے وہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو. تو قرأ اس نے پڑھا, تو یہ کیوں فعل کے کیٹیگری میں آیا؟ کیونکہ نہ صرف اس سے کسی کام کے کرنے کا پتہ چل رہا ہے بلکہ اس لفظ میں زمانہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ماضی میں وہ کام ہوا. اسی طرح فتح اس نے کھولا, تو یہاں ہم نے دیکھا کہ کھولنے کا بھی ہم کو پتا چلا, اور زمانہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے, ہم کو پاسٹ ٹینس کا بھی پتا چلا. تو ان 2 لفظوں میں کام بھی پتا چلا اور زمانہ بھی پتا چلا. زمانہ کیا ہے؟ ماضی. کام بھی پتا چلا اور زمانہ بھی پتا چلا کہ زمانہ ہے ماضی یہاں پہ. اب دیکھتے ہیں یکتبو. یکتبو جیسا کہ ہم نے کہا جب ہم لوگ فعل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کچھ کلاسز کے بعد تب یہ چیزیں بہت کلیئر ہوں گی. یکتبو جیسے ہی ہم نے یہ دیکھا تو ہم کو یہ ساری انفارمیشن ایک نئے طریقے سے پتا چلی کہ یہاں پہ ایک کام ہو رہا ہے جو کہ پریزنٹ میں ہو رہا ہے, اور کرنے والا پھر تھرڈ پرسن ہے یعنی غائب ہے, اور سامنے موجود نہیں ہے, اور مذکر ہے اور واحد ہے. اس لیے اس کا ترجمہ آپ کریں گے وہ لکھتا ہے. اور جیسے کہ اب بتائیں آپ کو کہ عربک میں جہاں اس میں آپ نے دیکھا کہ 8 پارٹس آف اسپیچ کے بجائے 3 ہی پارٹس آف اسپیچ ہیں, تو فعل کے لیے بھی آپ خوش ہو جائیے کہ یہاں بھی 3 ٹینسز کے بجائے صرف 2 ہی ٹینسز ہیں. مطلب پاسٹ ٹینس تو ہے لیکن پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ایک ہی ٹینس ہے, اور ہم ایک ہی لفظ استعمال ہوگا پریزنٹ کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی. کبھی کچھ الفاظ اس کے پہلے آئیں گے وہ ہم کو بتا دیں گے کہ یہ پریزنٹ ہے, اور کبھی سینٹینس کا کانٹیکسٹ ہم کو بتا دے گا کہ اس وقت یہ پریزنٹ ہے یا اس وقت یہ فیوچر ٹینس میں استعمال ہوا ہے. اسی لیے آپ اس کا ترجمہ دیکھ رہی ہیں, یہاں پہ لکھا ہے وہ ایک مذکر لکھتا ہے یا وہ ایک مذکر لکھے گا. دونوں میں سے کوئی سا بھی ترجمہ یوز ہو سکتا ہے. اسی طرح یأکلو وہ ایک مذکر کھاتا ہے یا وہ ایک مذکر کھائے گا. یہ ساری انفارمیشن آپ کو اس ایک لفظ میں مل رہی ہیں کہ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا, پھر اس نے پریزنٹ میں یہ کام کیا یا فیوچر میں کرے گا, پھر وہ تھرڈ پرسن ہے, پھر وہ مذکر ہے اور وہ واحد بھی ہے. تو یہ یہاں پہ آپ کو پتا چلا کہ کام پلس پریزنٹ اور فیوچر, یہاں بھی کام پلس پریزنٹ اینڈ فیوچر
دونوں. ایک اور لفظ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ اذهب. اذهب کا مطلب ہے تو جا، کسی کو آرڈر دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک کیٹیگری ہے جس اور ہم دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں امر نہیں. اور ہم آسانی کے لیے بتا دیں کہ اس میں حکم جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں تو حکم، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں تو یہی چیز دعا بن جاتی ہے، ریکویسٹ بن جاتی ہے. اور کسی کام کے نہ کرنے کا حکم، کسی کام کو نہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ نہیں میں آئیں گے. تو یہ ایک اور چیز بھی ہے فعل میں جو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اور قرآن ہمارا انہی سب چیزوں سے ہمیں ماضی کے واقعات بتائے جاتے ہیں، پھر ہمیں پریزنٹ کے حالات سے سیکھنے کو کہا جاتا ہے، پھر قیامت کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو فیوچر کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے کہ کیسے ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، تو وہاں پہ یہ والے الفاظ استعمال ہوں گے. اور جب ہم کو حکم دیا جائے گا کسی کام کے کرنے کا یا منع کیا جائے گا کسی کام سے رکنے کے لیے تو اس طرح کے الفاظ آئیں گے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمیں اس میں کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ چلیں گی. پھر حرف کی مثال دیکھ لیں. من جس کا کی مطلب ہے سے، الا جس کا مطلب ہے تک، فی جس کا مطلب ہے میں. تو یہ حروف کہلاتے ہیں جن کا میننگ تو ہوتا ہے لیکن ان کے معنی واضح تبھی ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ اسم یا فعل آئے. یہاں پہ سب آپ کے لیے اسم ہی آئے ہیں. من المسجدی مسجد سے، تو اس میں یہ حرف ہو گیا اور یہ اسم ہو گیا. الی البیتی گھر کی طرف، تو یہ حرف ہو گیا اور البیتی اسم ہے. فی المدرستی مدرسے میں، فی حرف ہو گیا اور المدرستی یہ ہو گیا اسم. تو اگر آپ اگزامپل دیں تو صرف اتنا دیں، لیکن اگر آپ من المسجدی پورا لکھ رہے ہیں تو انڈر لائن کرنا مت بھولیں، جس سے پتا چلے کہ آپ کو کلیئر ہے کہ اس میں حرف کیا ہے. اسی طرح الا کو انڈر لائن کریں اور فی کو انڈر لائن کریں، جس سے آپ کے پیپر کو چیک کرنے والے کو کلیئر پتا چلے کہ آپ کو حرف کلیئر ہیں. من، الا اور فی حروف ہیں. آگے دیکھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم لوگ اسم کریں گے، تو اب اسم کی بات آج کے بعد سے ہر کلاس میں اسم کی ہی بات ہوگی. جیسا کہ اسم کی ڈیفینیشن آپ نے دیکھ لی، اب اسم کو پہچانیں گی آپ کیسے؟ دو کنفرم علامتیں، مطلب اگر یہ علامتیں آپ کو نظر آ جائیں، یہ چیزیں آپ کو کسی لفظ میں نظر آ جائیں تو وہ اسم ہی ہوگا. وہ کیا چیز ہے؟ پہلی ہے تنوین. یہ اسم کے آخر میں آئے گی، کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین نظر آئے گی. تنوین کیا ہے؟ ایک بار پھر، دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو کسی بھی اسم کے آخر میں، اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر آپ کو تنوین نظر آ جائے تو کنفرم ہے کہ وہ اسم ہی ہوگا. جیسے آپ دیکھیں بابن، صراطن، کتابن. ایک اور بات یہیں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ تنوین علامت ہے کہ وہ لفظ کامن ناؤن ہے. مطلب جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں a book، ایک کتاب، اردو میں کہتے ہیں ایک کتاب یا کوئی کتاب. جب ہم کہہ رہے ہیں ایک کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے، تو ہم کسی خاص کتاب کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں میرے پاس ایک کتاب ہے and I don't want to tell you کہ وہ کون سی کتاب ہے. اسی طرح کوئی کتاب، کوئی کہتا ہے کہ کوئی کتاب، تو اس وقت بھی کسی خاص کتاب کی بات نہیں ہو رہی. تو جب بھی آپ تنوین والے اسما کا ترجمہ کریں گی اردو میں تو آپ ایک یا کوئی لگا کر کریں گی، یہ بتانے کے لیے کہ آپ یہ بات سمجھتی ہیں کہ جب کسی لفظ کے آخر میں تنوین آئے تو وہ لفظ عام لفظ ہے، وہ کامن ناؤن ہے. جیسے بابن، ایک دروازہ یا کوئی دروازہ، صراطن، ایک راستہ یا کوئی راستہ، کتابن،
ایک کتاب یا کوئی کتاب، ایسے آپ ترجمہ کریں گی۔ اگر اسی کامن ناؤن کو اگر پراپر بنانا ہوا، خاص بنانا ہوا، عام سے خاص بنانا ہوا، تو بہت آسانی سے بس اس کے شروع میں آپ کو کیا ایڈ کر دینا ہوتا ہے؟ ال ایڈ کر دینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں البابو، اب آپ نے دوسری کیا چیز نوٹ کی؟ جیسے ہی ال داخل ہوا تو تنوین چلی گئی، کیونکہ تنوین علامت تھی کامن ناؤن کی۔ اب تو یہ کامن ناؤن رہ نہیں گیا، تو اس لیے آپ کو ڈبل حرکت ہٹا کے سنگل حرکت لگانی ہے۔ کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ البابن لکھ دیں کہ ال بھی لگا ہوا ہے اور تنوین بھی لگی ہوئی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نہ کبھی لکھا جائے گا، نہ کبھی پڑھا جائے گا، نہ کبھی آپ کہیں دیکھیں گی۔ تو اگر ال ہے تو تنوین نہیں ہونی چاہیے، تنوین ہے تو وہاں ال بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب البابو، اس کا انگلش میں تو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں دا ڈور، کیونکہ انگلش میں خاص ناؤن کو، پراپر ناؤن کو ڈینوٹ کرنے کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس دا، لیکن اردو میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے البابو کا ترجمہ دروازہ ہوگا۔ جب صرف دروازہ آپ لکھیں گی، اگر جیسے آپ صرف دروازہ کر کے آپ مجھے کوئی اردو کا سینٹنس دیں اور مجھ سے کہیں کہ اس کی عربی لکھیے، تو میں وہاں ال لگا کے ترجمہ کروں گی عربک میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے ایک یا کوئی لگایا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی خاص دروازے کی بات کر رہی ہیں۔ البابو دروازہ، الصراط راستہ، کوئی خاص راستے کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں یا تو ہم آپ کو پہلے سے بتا چکے ہیں یا آپ آلریڈی جانتی ہیں۔ الکتاب، کتاب، اس کا اگزامپل دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہاں جب ذالک الکتاب کہا تو اب کسی عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا وہاں پہ الکتاب آیا، ذالک الکتاب، یہاں پہ الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ اب خاص کتاب ہو گئی کیونکہ ال لگا ہوا ہے وہاں پر۔ تو اس طرح سے آپ ترجمہ کرتے وقت خیال رکھیں گے، ابھی شروع میں آپ کو ترجمہ کرنا نہیں ہے جب تک کہ میں آپ کو بہت پریکٹس نہ دے دوں۔ پریکٹس میں دوں گی، اس کے بعد ہی آپ کریں گی، تو ابھی بس آپ سنیں۔ تو یہ ہو گئی آپ کی دو خاص پہچان، تنوین اور ال کی۔ تنوین لفظ کے آخر میں نظر آئے گی آپ کو، اور ال لفظ کے شروع میں نظر آئے گا، جیسے رجولن، یہ یہاں پہ یہ ہے اس کی اسم کی علامت۔ اب اگر کسی کو اس کا ترجمہ نہیں بھی معلوم ہے، جیسے ہی آپ نے تنوین دیکھی آپ کنفرم ہو جائیں گی کہ یہ اسم ہی ہے۔ اسی طرح کسی لفظ کے شروع میں آپ نے ال آپ کو دکھائی دیا، چاہے آپ کو اس کی میننگ پتا نہیں بھی ہے، تب بھی آپ کہہ دیں گی کہ یہ اسم ہے۔ تیسری علامت کیا ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر آپ گولتا دیکھیں تو وہ بھی اسم ہوگا۔ اور فورتھ علامت ہے اگر کسی لفظ کے آخر میں الف تا ہو، مطلب وہ لفظ الف تا سے ختم ہو رہا ہو، تو وہ بھی اسم ہوگا۔ تو یہ چار علامتیں آپ آج یاد رکھیں گی، اور یاد کیسے ہوگی؟ آپ پریکٹس کریں گی اس پر، اور یہ چار علامتیں ابھی میں اوپر رکھتی ہوں، اور ایک آیت یہاں پہ دیکھیے۔ میں نے یہ پی ڈی ایف کیوں لیا؟ کیونکہ اس پی ڈی ایف میں سب الفاظ تھوڑے الگ الگ ہیں، جس سے بہت آسانی ہوگی آپ کو پہچاننے میں۔ یا عفوا، تو اس میں تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر ترجمے سے آپ کو پتا بھی چلے کہ کوئی لفظ اسم ہے، پھر بھی آپ اس کو پک نہیں کریں گی، صرف انہی الفاظ کو پک کریں گی جس کے اندر یہ علامتیں موجود ہوں گی۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی اسماء اور ہوں گے وہاں پہ، لیکن آپ انہیں ابھی نہیں پک کریں گی۔ الذی، اب جیسے ہی میں نے الذی کہا تو مجھے پتا چل گیا یہاں پہ ال ہے، تو یہ میں نے انڈر لائن کر لیا۔ بیدیہی، تو یہاں پہ کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے، تو میں اس کو چھوڑ دے رہی ہوں۔ عقدۃ، یہاں یہ لفظ آخر میں گولتا سے اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ اسم ہوا۔ النکاحی،
تو یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ ال نظر آیا ہمیں، تو یہ ہو گیا اسم۔ یہ تو میں یہاں پہ انڈر لائن کر رہی ہوں، آپ کو کیسے کرنا ہے اس کا ہوم ورک کہ آپ یہ پیج اوپن کریں گی اپنے فون میں یا لیپ ٹاپ پہ، اور جو لفظ آپ کو لگے کہ وہ اسم ہے ان علامات کی بیسس پہ، تو وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں گی۔ جیسے نمبر 1 آپ کو ملا الذی، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تو لگا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ ال والے حمزہ پہ فتحہ لگا لیں، کیونکہ یہاں پہ تو یعفو الذی ایسے پڑھا جا رہا ہے نا، اب تو آپ کو اس کو الگ سے لکھنا ہے، تو آپ الذی لگا لیں، اور یہاں ال کو آپ انڈر لائن کریں گی کہ ال کی وجہ سے آپ نے پک کیا۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ یہاں پہ آپ لکھیں گی عقدۃ، اور یہاں پہ اس کو انڈر لائن کریں گی، اور تھرڈ لفظ کو پھر آپ لکھیں گے ان نکاحی، اور اس کا ال انڈر لائن کر لیں گی۔ اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا ہوم ورک کر لیں گی، اور یہاں سے ہی چیک کر لیں گی نیکسٹ پیج پہ، پھر آپ چیک کر لیں کہ آپ نے یہ سارے پک کیے ہیں۔ اسی طرح سے اس پیج کا کریں گی، پہلے آپ کر لیں گی، بعد میں یہاں سے دیکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے ہو گیا آپ کا اسم۔ اب ایک اور چیز آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں کریں گے۔ اس کلاس میں میں چاہتی ہوں کہ آپ ان 4 الفاظ کو یاد کر لیں۔ اب ہمیں، آپ نے اسم کو پہچان لیا کہ اس طرح سے یہ چیزیں علامتیں ہیں تو وہ اسم ہے، لیکن کسی اسم کو جملے میں صحیح طور پہ استعمال کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو جاننا پڑے گا۔ جیسے انگلش کا میں اگزامپل دوں کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ آئی کے ساتھ ہم گو لگائیں گے، لیکن ہی کے ساتھ ہم گو نہیں لگا سکتے، کیا لگائیں گے؟ ہم کو کیا لکھنا ہوگا؟ ہی گوز۔ تو یہ ہم نے سیکھا نا کہ ہی کے ساتھ ہمیں ای ایس لگانا ہے، ہی گوز کرنا ہے، ہی سلیپس کرنا ہے، ویئر ایز آئی کے ساتھ آئی گو، آئی سلیپ، اور اس طرح سے کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے کسی بھی اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کسی جملے میں، یا قرآن کے اندر جب وہ اسم موجود ہے تو صحیح طرح سے پہچاننے کے لیے کہ ہم صحیح طور پہ اس کا ترجمہ کر سکیں، ہمیں صرف 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہم کور کر لیں گے، اور اسم کو بالکل صحیح طرح سے ہم انشاءاللہ تعالی پہچان لیں گے، اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ پہلا انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ حالت۔ اس حالت کی جگہ پہ آپ یہ ورڈ یاد کریں گی، اعراب۔ اعرابی حالت ہی اس کو کہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا لفظ یاد کرنے کے بجائے آپ یاد کر لیں ورڈ اعراب۔ ابھی میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں، بس یہ 4 لفظ ہیں جو مجھے اسی آرڈر میں یاد کر کے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ آئیں، یہ میں چاہتی ہوں۔ اعراب، جنس، عدد، وسعت۔ اس کی میننگ بھی میں ابھی نہیں بتا رہی، نہ یہ سب آپ کو دیکھنا ہے اور نہ پڑھنا ہے، بس ان 4 الفاظ کو آپ یاد کر لیں، اعراب، جنس، عدد اور وسعت۔ اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا تھوڑا ان کا انٹروڈکشن دیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور پھر اعراب کو ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعراب دیکھیں، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین ر با۔ تو عربک لینگویج کا سارا دار و مدار ہی اعراب پر ہے، اور اگر آپ نے اعراب اچھی طرح کر لیا تو باقی یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں۔ تو اعراب ہم سلولی لے کے چلیں گے، اور ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے آپ کو کلاس میں ہی انشاءاللہ تعالی کروا لیں گے، کلاس میں ہی پریکٹس دیں گے، کلاس میں ہی یاد کرا لیں گے، اور 4-5 کلاس کے اندر ہی یہ ٹاپک آپ کا بہت اچھا تیار ہو جائے گا۔ تو کیا ورڈ ہے یہ؟ اعراب، جنس، عدد، وسعت، اور اس کو اسی آرڈر میں یاد کریں گے۔ اور ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ بالکل الفابیٹیکل آرڈر میں ہے، سب سے پہلے حمزہ آتا ہے، اس کے بعد جیم آتا ہے، پھر عین آتا ہے،
اور سب سے آخر میں واو آتا ہے. تو آپ اسی آرڈر میں اعراب، جنس، عدد، وسعت آرڈر میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 لفظ اگر یاد نہ کریں تو 7 یا 11 ٹائمز پڑھ لیں، اور بس اگر یاد ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں تو دیکھیں میں ہی بول بول کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد کروا دوں گی. تو ملتے ہیں اب اگلی کلاس میں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ سوچ رہی ہوں گی کہ دعا تو لکھی ہوئی ہے اشہدو اور میں یہاں پڑھ رہی ہوں نشہدو. اسی طرح دعا میں ہے استغفرک اور میں نستغفرک پڑھ رہی ہوں. دعا ہے اتوبو اور میں پڑھ رہی ہوں نتوبو. وجہ یہ ہے کہ اگر میں اشہدو پڑھوں، میں کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے، میں گواہی دیتی ہوں، میں مغفرت طلب کرتی ہوں تجھ سے. جب میں نے اس کو نشہدو کیا، حمزہ کی جگہ نون لگایا، نہ لگایا، تو آپ کو بھی انکلوڈ کیا. ہم سب گواہی دیتے ہیں، ہم سب مغفرت طلب کرتے ہیں تجھ سے، اس لیے کو چینج کر کے ہم نے ان تینوں جگہ پہ نہ لگایا. اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ جب گرامر پڑھ لیں گی آپ تو ان سب دعاؤں کو بہت اچھی طرح سمجھیں گی اور بہت دل سے مانگیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور حالات کے حساب سے مانگیں گی. ختم کرتے ہیں کلاس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں تھرسڈے کو 9 بجے پاکستان کے ٹائم سے اور 9:30 بجے انڈیا کے ٹائم سے.